اس نے آفاق کے گوشے گوشے پر نور پھیلایا، اور آج صدیوں کا جو فاصلہ ہے اور ایک طویل دورانیہ جو یہاں خیر و برکت، نور و نکہت اور روشنی اور اجالے تقسیم ہوتے رہے، اس کا یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے دامن میں ان برکات کو، رحمات کو سمیٹنے کی اور اپنے باطن میں جذب کرنے کی توفیقات ارزانی فرمائے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کے اوپر بہت لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں رہتا۔ جب فقیہ اعظم علیہ رحمہ یہاں نور اور روشنیاں بانٹ رہے تھے اس بستی کے اندر، اس وقت آپ سے 8-10 کلومیٹر دور سیالکوٹ کے کمشنر کا نام کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب حضرت سلطان الواعظین ماہ طیبہ کی ضیائیں تقسیم کر رہے تھے، اس وقت وہاں کے ڈی سی کا نام کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ ایک قصبہ ہے، اب اس وقت تو اتنا بڑا قصبہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی مٹی کے ذروں سے آج بھی ان کی محبتوں کی خوشبو آتی ہے، اور دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں ان کے نام کی خوشبو نہ ہو۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا۔ جو میں نے آیت کریمہ آج کی گفتگو کے لیے سرنامہ بنائی ہے، وہ یہی عنوان لیے ہوئے ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو اچھے اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، نحیینہ کے اندر مادہ حیات موجود ہے، لیکن پھر الگ سے حیاتاً طیبہ کو ذکر کیوں کیا؟ تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ حالانکہ نحیینہ کے اندر لام بھی تاکید کا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّ، پھر یہ نون ثقیلہ بھی لایا گیا، یہ دو تاکیدیں ہیں، اور اس کے بعد حیاتاً طیبہ تاکید لفظی لائی گئی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندروں سے مہذب ہوتے ہوتے انسان موجودہ صورت تک پہنچے، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ جب حضرت انسان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی سجدے کے لیے آمادہ کی جا رہی تھی۔ انسان کا آغاز ہی عالی شان ہے، یہ بندروں کی مہذب شکل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ مقصود ہے، اس کے سر پہ نیابت کا تاج رکھا، اس کو اپنی خلافت سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کا مقصوم ٹھہرا۔ تو بہرحال ڈارون کے نظریے کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کا نظریہ ارتقاء۔ لیکن اقبال نے بھی ایک نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت وہ یہاں وطن میں نہیں تھے، تو اس وقت جب ان کو وہاں خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک طویل نظم تھی جو ان کے کلام میں موجود ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے: آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا نا کہ میرے لیے دعا کیجیے، وہ مرشد سے بھی کہنا پڑتا ہے، استاد سے بھی کہنا پڑتا ہے، حاجی سے، معتمر سے، آپ جا رہے ہیں وہاں دعاؤں میں نہیں بولنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی میرے لیے دعائیں کرنا۔ ماں کے ہاتھ ایسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔
لیپا پوتی کرتی ہوئی گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے تو بیٹے کے حصے کی رحمتیں عرش سے کھینچ لاتے ہیں وہ ہاتھ۔ اللہ نے ماں کو اولاد کے لیے وہ محبت وہ پیار دیا، تو اقبال نے تڑپ کے اپنی ماں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر اسی میں آگے چل کے وہ ارتقاء کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ تو اقبال کا نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ میرے مضمون کی طرف بھی توجہ رہے اور اقبال کا نظریہ ارتقاء بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اقبال کہتے ہیں ہر شے کی فطرت میں جذبہ نمو موجود ہے، نشو و نما کا، نشأت کا جذبہ فطرت کے اندر، جبلت کے اندر رکھا گیا ہے، اور وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر شے کی فطرت کے اندر وہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بیج کو جب زمین کا کلیجہ چیر کے زمین کو کھود کے ڈال دیتے ہیں، پھر اوپر مٹی ڈال کے اس کو پانی دیتے ہیں، تو مناسب نمی اور حرارت جب اس بیج کو پہنچتی ہے تو اس سے کونپل پھوٹتی ہے جو زمین کا کلیجہ چیر کے باہر آتی ہے۔ تو پہلے بیج تھا لیکن وہ اس حالت پہ مطمئن نہیں تھا، نشو و نما کا جذبہ اس کو کونپل کی شکل دیتا ہے۔ اب اس پہ بھی وہ مطمئن نہیں ہے، اس سے وہ تنا بنتا ہے، اطمینان اس پہ بھی نہیں ہے۔ ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جذبہ فراہم کرتا ہے، تو پھر وہ شاخوں کا روپ اختیار کرتا ہے تنا، لیکن اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے۔ ارتقائی جذبہ اس کو مزید آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، تو شاخوں سے پھر پتے پھوٹتے ہیں، یہاں بھی اطمینان نہیں، پتوں سے پھر کلیاں نکلتی ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں، وہ پھول بنتے ہیں۔ اب اس عالم رنگ و بو کے اندر جو ہے وہ پھول نقطہ کمال ہے، لیکن اس سے بھی آگے ارتقاء کا ایک درجہ تھا کہ وہ پھول پک کر دوبارہ پھل بن گئے۔ اب اس عالم رنگ و بو میں اب پھل سے آگے تو کوئی اور ارتقاء کا مرحلہ باقی اس شجر کے لیے نہیں تھا، تو اس لیے اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر جب اس عالم رنگ و بو کے اندر ارتقاء کا کوئی اور مرحلہ باقی نہ رہا تو پھل پک کے دوبارہ بیج بن گئے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ خاک مرکد میں آئے۔ اب انسان بھی جب دنیا کے اوپر اپنے ارتقائی مراحل طے کر لیتا ہے تو جب دنیا کے اوپر اس کی ترقی کا کوئی زینہ باقی نہیں رہتا تو پھر وہ قبر میں آتا ہے۔ اب ذرا اقبال کا فلسفہ دیکھیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا مضمون سمجھیے۔ یہاں اقبال بولے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو۔ فطرت ہستی شہید، یہ بزم حفیظ طائب کا آپ نے نام لیا اور یہاں شعر و سخن کی بزم گرم ہوئی تو میری گفتگو کا رخ ادھر چلا گیا۔ میں زیادہ دیر اس وادی میں نہیں ٹھہروں گا، میں پلٹ کے آپ سب کے پاس بھی آؤں گا، لیکن یہ چند لمحے آپ بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، لیکن اہل سخن کے لیے یہ بہت اس مضمون کو سمجھنے کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ یہ تفسیری آہنگ سمجھ لیجئے، یہ ایک رنگ سمجھ لیجئے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو۔ اب ارتقاء کا مرحلہ دیکھیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہا پھر ہم اسے مرنے نہیں دیتے۔ تم نے کہا دفن کر دیا، تو کسان نے بھی تو بیج کو دفن کیا تھا، لیکن وہ مرکز سے پھر دوبارہ شجر سایہ دار بن کے نکلتا ہے اور اس کی آسودہ چھاؤں کے اندر لوگ قرار پاتے ہیں۔ اسی لیے تو اہل اللہ کی قبریں بھی نور بانٹتی ہیں۔ مجھے بتاؤ قبروں سے بھی روشنی مل سکتی ہے، قبروں سے بھی نور مل سکتا ہے۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، تو اسی لیے کہا یہاں آؤ گے تو یہاں روشنیاں ملے گی، یہاں اجالے ملیں گے، یہاں نور ملے گا۔ کیوں؟ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ربعی بن حراش ایک بزرگ ہوئے، امام ابو نعیم الاصفہانی، 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے بھی لکھا۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی لکھتے ہیں کہ حضرت ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں۔ وہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے
تو دھڑکا لگا رہے، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوستا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کتاب الایمان دیکھیے، ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، ابو العالیہ، وہ کہتے ہیں 30 اصحاب پیمبر سے میں نے ملاقات کا شرف پایا ہے، اور ان کو میں نے سب سے زیادہ اپنے معال کار اور اپنے انجام کے لیے فکر مند پایا ہے، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی۔ میں نے 30 سے ملاقات کی ہے، اور 30 کے 30 کا خیال یہ تھا انجام بخیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ربی بن حراش کہتے ہیں کہ کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیسے میں ہنس سکتا ہوں۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ گزر رہے تھے، ایک بوڑھیا نے کھڑا کر لیا، آپ ایک مسئلہ بتائیں گے؟ پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے تو پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر بڑے عالی مرتبت مقام پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن آخر میں آ کے ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے، کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ دنیا کے اوپر کتنے، بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے جب دعا مانگتا تو اس کے ہاتھ منہ پر بعد میں آتے، لیکن قبولیت پہلے ہوتی۔ پھر اسی کے لیے کہا گیا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی اور وہ جو ہے وہ مٹی چاٹتا تھا، اور کتنی ذلت کی موت اس کی ہوئی۔ اسی لیے میاں صاحب نے کہا پڑھنے اتے مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ ہم نے کتنوں کے جو ہے وہ کڑے ہوئے دودھ بہتے ہوئے دیکھے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ کے حضور عجز پیش کریں، کبھی متکبرانہ لہجہ، متکبرانہ رویہ، متکبرانہ بول اپنی زبان سے نہ نکالیں، اپنے آپ کو بہت اور بہت بے حد عجز کے دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو بایزید بسطامی بڑھیا کو کہنے لگے کہ بڑھیا میں کیا بتاؤں، ابھی تو میرا انجام نہیں ہوا، کیا اب کچھ میں کہہ سکتا ہوں، یہ تو مرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا مرنے کے بعد مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ خیر حضرت بایزید چلے گئے، انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، تو بڑھیا نے کہا میرا مسئلہ وہیں کھڑا ہے، آپ بتائیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میری داڑھی اچھی، میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ تو بایزید بسطامی فرمانے لگے بڑھیا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت بایزید کہنے لگے جب میں رب کے حضور حاضر ہوا تو رب نے مجھے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا۔ 72 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا حضرت بایزید۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب نرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو، میں لے کر کچھ نہیں آیا، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ربی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خیر انتقال ہو گیا، جانا تو ہے، یہاں بیٹھ تو کسی نہیں رہنا۔ خیر کن ہے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نمان۔ سادی بولے نیکی کر لے اور اس مختصر زندگی کو غنیمت سمجھ لے، قبل اس سے کہ آواز آئے لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اتنے بجے جنازہ ہوگا۔ تو کہا یہاں بیٹھ تو کسی نے رہنا۔ حضرت بایزید بسطامی حضرت ربی بن حراش کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربی بن حراش۔ وہ جلدی جلدی غسال کو بلا لائے کہ میرے بھائی کو غسل دو، تیاری کریں، تدفین کریں۔ لیکن غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ تو کہا کیا ہوا اتنی جلدی واپس بھی آ گئے ہو؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب شخص ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی۔ اور اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب مرتا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ یہاں مجھے شادی یاد آئے، بڑی خوبصورت بات کی شادی میں۔ فرماتے جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا رونا ہی اس کی زندگی کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، چیختا نہیں، تو ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوا ہے یا زندہ وجود ہے، تو اس کا چیخنا، اس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر استحلال کیا اور بعد میں انتقال ہو گیا تو جنازہ ہوگا، اگر استحلال نہیں کیا تو اس کو قبرستان کے کسی کونے میں کسی گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن جنازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی زندگی کی دلیل استحلال ہے، بچے کا چیخنا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ یہاں میں ایک عقیدے کی بات بھی کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ بھی استحلال سے ہے۔ چاند کو دیکھ کے لوگ شور مچاتے ہیں، بچے کہتے ہیں چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، آج تو رواج نہیں۔ اس لیے چاند کے نکلنے پہ جو بچوں کا شور و غل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استحلال کا لفظ ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جب جانور ذبح کریں تو اس وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی پکار نہ ہو، اگر اور کی ہوئی تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ کافر کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے، اور ہمیں بتایا کہ ہم کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اگر 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، اگر بسم محمد، بسم الشیخ عبد القادر جیلانی کہا گیا تو حرام ہوگا، لیکن نام اللہ کا لے کر ذبح کیا گیا ہے، نام اللہ کا ہی لیا گیا ہے۔ ان الذبح استحلال، جو آواز بلند ہوئی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں تھی۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ آواز کسی اور نام کی نہیں تھی۔ باقی 11ویں کا ہے، 12ویں کا ہے، عقیقے کا ہے، ولیمے کا ہے، وہ تو کسی بھی مغرض سے ہوگا۔ بلکہ کتاب الآثار کے اندر امام محمد روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی بکریوں کے اندر ایک بکری حضور کے نام کی پال رکھی تھی، اور اپنے چرانے والے کو کہا تھا، وہ لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، اور کوئی بکری بھوکی آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ بکری بھوکی نہیں آنی چاہیے، یہ حضور کے نام کی بکری ہے۔ تو حضور کے نام کا جانور پالیں، یا 11ویں کے نام کا، یا عقیقے کے لیے پال لیں، یا ولیمے کے لیے پال لیں، تو کیا حرج ہے؟ لیکن جب ذبح کریں گے تو عند الذبح جو ہے وہ نام اللہ کا پکارا جائے گا تو حرمت نہیں ہوگی۔ لوگوں نے یہاں غلو کیا ہے اور وما اہل کے مفہوم کو نہیں سمجھے۔ تو بچے کا وہ چیخنا اور وہ رونا، اس کو استحلال کہتے ہیں۔ اور وہ روتا کیوں ہے؟ طبرانی نے موجم کے اندر روایت ذکر کی ہے، امام نبہانی علیہ رحمہ باقاعدہ ایک باب لائے ہیں جواہر البحار کے اندر، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا میرے ساتھ بھی آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ تو سنیے، امام نبہانی پورا باب لائے ہیں اس عنوان سے کہ حضور کے ہمزاد کا ماجرا کیا تھا، لیکن میں صرف طبرانی کے روایت سے جو امام نبہانی بھی نقل کرتے ہیں ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا تھا۔ تو حضور اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی تھی۔ میں فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، چھیڑنا کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ، فلما رآنی اسلم۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ، بلکہ میں امام نبہانی یاد آئے تو انہوں نے اس پر 17 وجوہات لکھی ہیں کہ حضور کی مہر نبوت ہاتھ پہ کیوں تھی، ہاتھ پہ کیوں نہیں تھی، محاذ قلب پہ کیوں تھی۔ ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ ہوتی، حضور کی مہر نبوت چھپا کر رکھی گئی، اور وہ محاذ قلب پہ، یہ پستان سے جو ہے وہ وسط سینہ سے تھوڑا سا بائیں پستان کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت۔ ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ۔ تو غالباً 17 وجوہات لکھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی کوئی آتا اور نبی سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا، وہ جانتا یہ اللہ کا نبی ہے۔
کہا کہ حضور کی مہر نبوت اس لیے چھپا کے رکھی کہ مہر نبوت کو دیکھ کر کیوں کوئی مانے، چہرہ ہی ایسا بنا دیا ہے، چہرہ ہی ایسا بنا دیا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا سن جو ہے وہ 10 ہجری میں، تو جب مدینے سے چلے تو اعلان کروائے گئے نا کہ حضور حج پہ جا رہے ہیں، جس نے آنا ہے وہ بھی آ جائے، تو 1,44,000 لوگ حج پہ آئے تھے۔ اب اسلام تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ قافلوں کی شکل میں آ رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے دور دراز قبائل کے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن ابھی وہ اسلام کے نور سے مالا مال ہو گئے تھے۔ تو کسی دور کے علاقے سے لوگ پہنچے حرم میں حج کے لیے، اور سوچا کہ حج بھی کر لیں گے اور حضور کا چہرہ دیکھ کے یہ حج بھی کر لیں گے۔ جب مرشد دا دیدار باہو سانو 6,000 حجاں ہو تو پھر حضور کا دیدار کتنے حج ہوں گے؟ اللہ اکبر، کہا حج بھی ہو جائے گا، چہرے کو دیکھ کے آنکھوں کا رج بھی ہو جائے گا۔ تو وہ دور دراز سے چلے، تو چلو اب وہ آتے ہی سب سے پہلے طواف کرنے لگے، تو حضور بھی جو ہے وہ طواف فرما رہے تھے۔ اب ان کو نہیں انہوں نے نہ حضور کو دیکھا ہے اور نہ ہی بس انہوں نے قبیلے میں حضور کا دین پہنچا، باقی لوگوں نے قبول کیا تو انہوں نے بھی قبول کیا، وہاں جو معلم گیا اس نے دین سکھایا، حج کے حکام سکھائے، یہ حج کرنے آ گئے۔ طواف کرتے کرتے جب حضور گزرے تو 2 لوگ تھے، ایک دوسرے کو کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ اکبر۔ تو اتنے میں حضور گزر چکے تھے، تو پھر جو ہے وہ دوسرا چکر آئے تو کسی دوسرے شخص سے جو کوئی شناسا تھا وہاں، تو اس نے کہا کہ یار کیا یہ ہمارے آقا و مولا تو نہیں؟ کہا ہاں یہی ہیں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ بس چہرے نے بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سلام، اللہ اکبر، یہودیوں کا عالم ہے۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں تو سیاسی غلبہ بھی یہودیوں کا تھا، اور وہاں سب کچھ جو ہے وہ اجارہ داری بھی ان کی تھی، کاروباری منڈی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب حضور آئے، لوگ حضور کی طرف لپکے اور ایمان لانے لگے تو ان کو سب کچھ ڈولتا دکھائی دینے لگا۔ تو انہوں نے کہا چلو ان سے مناظرہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے بھی تھے، بہت خوبرو بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے تھے، گفتگو کا ڈھب بھی آتا تھا۔ تو انہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے مناظرہ کرو اور یہ سوال کرنا، اور اگر اس کے یہ جواب آئے تو اس جوابوں پر یہ سوال اٹھا سکتے ہو آپ۔ بعض روایات میں تو 100 سوال تیار کیے انہوں نے، خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور اپنی اپنی جو ہے وہ خانقاہوں میں یہودی جو ربی تھے وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے لگے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے۔ اور عبداللہ ابن السلام بڑا 100 سوال ترتیب دے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوال نامہ لے کے پوری گٹری باندھی ہے سوالوں کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن السلام جا کے بیٹھ کے، مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، حضور صلہ رحمی کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے، سل من قطع کا وات من حرم کا، گفتگو چل رہی تھی، یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر حضور میں عبداللہ ابن السلام نیڑے آ جاؤ، یہ قریب آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا۔ اللہ اکبر، غلام بننے آیا۔ عبداللہ ابن السلام نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال۔ اور اقبال بولے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، ایک ہی نظر کی اور سارے آداب ہی سکھا دیے۔ یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشاک مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانی ہے نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ عبداللہ ابن سلام حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لیتے ہیں۔ اب جو کان یہ خبر سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ عبداللہ ابن سلام نے سوال کیے تو یہ جواب آیا، پھر سوال ہوئے، مناظرہ ہوا، ہمارا مناظر جیت گیا، یہودیوں کو تو زوم تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی، وہ دل ہار گیا ہے، جو مناظرہ کرنے گیا تھا وہ دل ہار گیا ہے۔ بہت بے تاب ہوئے، عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے، کہا عبداللہ
تو نے یہودیت کی ناک خواہ کالود کر دی۔ تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، پھر تم مان لیتے تو یہ کوئی بات نہیں تھی، ہم مانتے کہ آپ کی علم کی پیاس بجھ گئی ہے تو یہ ہوتا ہے، لیکن تم نے نہ کوئی سوال اٹھایا اور نہ تم نے کوئی جواب دیا، نہ جواب سنا اور نہ تم نے اس پر کوئی آگے اعتراض اٹھایا، تو تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے جب میں مجلس میں داخل ہوا، وہ جو گٹھڑی باندھ کے گیا تھا اس کی گریں کھلنے لگی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ اب سنو عبداللہ ابن السلام کے لفظ، ابو داود باب فضل الصدقہ میں یہ روایت موجود ہے، صحاح میں اور بھی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کہنے لگے مجھے کیا پوچھتے، میرے ساتھ ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پیارے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جو ہی ان کا چہرہ دیکھا میرے دل نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام نبہانی کہتے ہیں کہ حضور کا ہمزاد حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان، تو بچے کو ہمزاد چھیڑتا ہے، بچہ روتا ہے، اتنی دیر تک تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ یا مردہ ہے، روتا ہے تو پھر مبارکیں دینے لگتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، فون کرتے ہیں، واہ واہ بچہ ہوا مبارک ہو۔ تو شیخ سعدی کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب تو رویا تھا تو یہ ہنستے تھے، زندگی ایسے گزارنی ہے، ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو روتا تھا یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزارنی ہے تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائیں، یہ نہیں کہ روتا آیا تھا اور روتے چلے جانا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو روتے ہوئے آئے تھے اور ہنستے ہوئے گئے ہیں، اور کتنی آنکھیں نمناک ہیں ان کی یادوں میں، کتنے دل اداس ہیں ان کے لیے، اور کتنے دماغوں کے اندر ان کی یادوں کے جہاں آباد ہیں، ورنہ دنیا کے اوپر قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ سکندر کی ماں رو رہی تھی تو کسی نے کہا مقدونیہ میں کہ یہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرے بیٹے سکندر کی قبر ہوتی تھی۔ اس نے کہا ماں تو کس سکندر کی بات کر رہا ہے؟ یہاں بڑے بڑے سکندر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تاجبار، رہ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، رہ گیا مشتاق دل میں رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے؟ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اپنے سکے بھول جاتے ہیں۔ میں نے قبرستانوں کے اندر بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں کہیں تمہارے دادا کی قبر ہوتی تھی، قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ لیکن یہ کون ہے کہ سب تس بر جریدہ عالم دوام، ہرگز نہ میر داں کے دلش زندہ شد بعشق، جنہوں نے عشق سے دل کو زندہ کیا، صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ لارڈ کرزن نے لکھا تھا جب یہاں وائسرائے ہند رہا، واپس گیا اور اپنی یادداشتیں مرتب کی انگلینڈ کے اندر، تو اس نے لکھا تھا کہ میں نے ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے۔ ورنہ کون کسی کو پوچھتا ہے؟ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں مرنے نہیں دوں گا، میں حیات طیبہ عطا کر دوں گا، میں ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دوں گا، اور اس زندگی کا جمال ان کو مرنے نہیں دے گا۔ وہ دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہیں گے، وہ دماغوں میں خوشبو بن کے زندہ رہیں گے، یاد بن کے زندہ رہیں گے۔ وہ اس کائنات کی زینت تھے، اور اس دنیا پہ جانے کے بعد بھی کائنات ان کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ بادشاہوں کو دنیا بھلا دے گی۔ کہاں ہیں آل ساسان؟ 31,500 سال حکومت کرنے والے آج دنیا نام بھی نہیں جانتی۔ 31,500 برس تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آل ساسان کا لفظ مجھ سے سنا ہوگا۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے، 3 سال کے بعد ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن 31,500 برس تک ایک خاندان دنیا کے اوپر حکمران رہا، لیکن آج دنیا اس کا نام بھی نہیں جانتی۔ میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل ساسان کے 150 حکمرانوں میں سے کسی 5 کا نام بتا دیں، تو علماء کرام یا تاریخ سے گہرا شغف رکھنے والے لوگوں کے علاوہ شاید مجھے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ چلو میں پوچھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ 2 یا 3 جو کیسر تھے ان کا نام بتا دو۔ روم کی ایک وسیع سلطنت کا دور ہے، تو اس کا
بادشاہ کا نام کیسر تھا، وہ لقب تھا اس کا. مجھے خاقان کا نام بتا دو، مجھے جو ہے وہ مقوقس کا نام بتا دو. اس دور کے بڑے بڑے حکمرانوں کے نام زمانہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. خاقان کا نام دنیا بھول گئی، کیسر کا نام دنیا بھول گئی، کسریٰ کا نام بھول گئی. اور میں علماء سے بھی سوال کروں تو شاید علماء بھی کہیں میاں باقی کاموں سے فرصت تھوڑی ہے کہ یہ نام یاد کرتے پھرے. لیکن میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے کو ڈھونڈ کے پوچھوں حضور کے مؤذن کا نام بتاؤ، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں؟ یار شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، میرے حضور کے بلال کا نام باقی ہے. یہاں اقبال تڑپ کے بولا. اقبال آپ جانتے ہیں کہ اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، لیکن یہاں اقبال نے اپنا نام استعمال کیا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی شہنشاہ کے نام باقی نہیں ہے اور حبشی کا نام آج بھی باقی ہے. تو اس لیے جو ان سے جڑ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی.